الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على حبيبه الرسول الأعظم المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والقرآن العظيم الذي هو أحكم الحاكمين وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العلی العظیم. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. گزشتہ درس میں آپ لوگوں کی خدمت میں تمہیدی گفتگو میں یہ بات عرض کی تھی کہ محور کلام عنوان سخن اس ماہ مبارک رمضان میں سورۃ الفاتحہ سورۃ الحمد یا جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے اس سورے کو ہم نے قرار دیا ہے. سورہ حمد کے حوالے سے مختلف پہلوؤں میں ہم گفتگو کر سکتے ہیں. سورہ حمد کی حقیقی تفسیر اگر ہم دیکھنا چاہے تو شاید میرے لیے اور آپ کے لیے ممکن نہ ہو. مشہور و معروف حدیث میں ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے جب سورہ حمد کی تفسیر و تشریح کچھ صحابہ کرام کے لیے شروع کی تو احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ پوری رات گزر گئی لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کا انتہا نہیں پہنچا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ختم نہیں ہوئی. اس بابرکت سورے کے حوالے سے ہم ماہ مبارک رمضان میں کچھ چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں. کوشش کریں گے کہ ان باتوں کو جب ہم نماز پڑھ رہے ہو، جب ہم نماز میں یا فرادہ خود پڑھ رہے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا جماعت میں امام کے اقتداء میں سن رہے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تو یہ کچھ باتیں جو ہم یہاں پر آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کریں گے یہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہو، تاکہ لفظ کے ساتھ مفہوم اور معنی بھی ہو، کلمات کے ساتھ انسان کا دل بھی اس سورے کے ساتھ چلے. یقیناً اس انداز میں خشوع و خضوع زیادہ ہوگا. سب سے پہلی چیز سورہ حمد میں اگر ہم جس کے بارے میں گفتگو کریں گے تو پہلا لفظ، پہلا جملہ جو قرآن کریم میں آیا ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ کے حوالے سے، بسم اللہ کے حوالے سے قبل از ان کے کہ بسم اللہ کے حوالے سے میں کچھ باتیں کروں، محل نزول سورہ حمد پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سورہ حمد در حقیقت کہاں نازل ہوا ہے۔ بزرگ مفسرین کا کہنا یہ ہے، جیسے کہ حضرت آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم خوئی جس کے درس میں ہزاروں مجتہدین شرکت فرماتے تھے، اپنی کتاب میں البیان میں فرماتے ہیں کہ یہ سورہ حمد کہاں پہ نازل ہوا ہے؟ مکے میں نازل ہوا ہے۔ یہ سورہ کہاں پہ نازل ہوا ہے؟ مکے میں نازل ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہونا ہمیں خود قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ پہلے درس میں ایک آیت آپ لوگوں کی خدمت میں نے پیش کی تھی کہ رسول خدا اس آیت پر فخر کرتے ہیں کہ خدا نے سورہ حمد کو رسول خدا کے اوپر نازل کیا۔ وہ سورہ حجر کی آیت تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ کہ اے رسول ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، بخشا ہے، مہربانی کے طور پر بخشا ہے کیا؟ سبع مثانی اور قرآن عظیم۔ سبع مثانی سے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، سبع مثانی سے مراد کیا ہے؟ سورہ حمد۔ آقا خوئی فرماتے ہیں کہ سورہ حجر تمام لوگوں کے، تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ کہاں پہ نازل ہوا ہے؟ مکے میں۔ اور اس سورہ میں خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے اے رسول تمہیں قرآن عظیم اور سبع مثانی عطا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سبع مثانی بھی کہاں پہ نازل ہوا ہے؟ مکے میں نازل ہوا ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محل نزول سورہ حمد کا کہاں پر ہے؟ مکے میں۔ جی ہاں، لیکن کچھ لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ سورہ حمد چونکہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اس لیے 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، ایک مرتبہ مکے میں اور ایک مرتبہ مدینے میں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سورہ حمد مکی بھی ہے اور مدنی بھی، چونکہ اس سورہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ یہ محل نزول کے حوالے سے کچھ باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں ہم نے پیش کی۔ پہلی بات یہ ہو گئی۔ دوسرا نقطہ خود بسم اللہ کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عربی میں کہتے ہیں بسملہ۔ کیا کہتے ہیں؟ چیزیں رجوع عربی نو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا البسملہ۔ بسم اللہ کے اوپر چند ایک باتیں ہم یہاں پر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا جملہ ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ قرآن مجید۔ روئے زمین پر قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی معجزہ ہے؟ نہیں ہے، جس کی حفاظت کی ضمانت خود پروردگار عالم نے کی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس قرآن کریم، اس کلام الہی کی ابتدا کس چیز سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ دستور حیات بشر کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اب اس میں ہر ایک لفظ پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ اسم اللہ الرحمن
اور الرحیم. ہر ایک لفظ پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں. خود اس جملے کے حوالے سے میں یہ بات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا چلوں. لیکن لوگ عام طور پر جب کسی کام کی شروعات کرتے ہیں، فرض کریں کوئی بندہ کوئی کتاب لکھنا چاہتا ہے، کوئی شخص مسجد بنانا چاہتا ہے، یا کوئی سینٹر بنانا چاہتا ہے، یا کوئی ادارہ بنانا چاہتا ہے، یا کوئی کام کرنا چاہتا ہے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کے نام پر وہ کام، وہ جگہ، وہ مرکز، وہ کتاب رکھتے ہیں کہ نہیں؟ مسجد آل فلان، مرکز فلان. یہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ نام کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ اس مرکز کے ساتھ، اس جگہ کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ، اس مسجد کے ساتھ وہ نام اور وہ اسم بھی باقی رہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے. کوئی بندہ کتاب لکھتا ہے، شروع میں ہی لکھتا ہے کہ میں اس کتاب کو اپنے والدین کے نام پہ لکھتا ہوں، اپنے دوست کے نام لکھتا ہوں. مسجد کوئی بناتا ہے تو مسجد آل فلان، مسجد فلان، مدرسہ فلان. کیوں؟ تاکہ اس جگہ، اس کام کے رہنے کے ساتھ وہ نام بھی باقی رہے. اب قرآن جب ایک عنوان رکھنا چاہتا ہے اس کتاب الہی کے لیے تو سب سے پہلے کیا رکھ رہا ہے؟ بسم اللہ. کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا، اور اگر کسی کے نام سے اس معجزے کو رکھنا ہے تو وہ ایسی ذات ہو جو ہمیشہ باقی رہتی ہو، کبھی ختم نہ ہوتی ہو، لا متناہی ہو، ابد سے لے کر ازل تک ہمیشہ وہ باقی ہو. اور وہ ذات جو ابد سے ہے، ازل تک ہے، کبھی ختم نہ ہوگی، سوائے پروردگار عالم کے اور کوئی ذات ہے نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم کس کے نام پر ہے؟ خود پروردگار عالم کے نام پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ قرآن میں محور اگر کوئی چیز ہے اللہ ہے. قرآن اگر کسی چیز کے ارد گرد گھومتی ہے توحید رب الکائنات ہے، رب کائنات ہے. قرآن میں اگر لوگوں کو کسی چیز کی طرف دعوت ہدایت قرآن دیتا ہے تو پروردگار عالم کی طرف پلٹنے کی دعوت دیتا ہے، پروردگار عالم کی طرف. اسی لیے قرآن مجید کی ابتدا کن جملات سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پڑھیں محمد و آل محمد. یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں جتنی بھی باتیں ہیں وہ ایک ذات کی طرف اشارہ کرتی ہیں. وہ ذات کون سی ذات ہے؟ ذات احدیت، پروردگار عالم. اس کے نام سے شروع ہوتی ہے. میں تیرے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن. یہ جو بسم اللہ ہے 114 مرتبہ، یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن میں نازل ہوا ہے. ہر سورے کے ساتھ قرآن میں کیا ہوا کرتا تھا؟ بسم اللہ بھی نازل ہوا کرتا ہے. سوائے ایک سورت میں. وہ کون سی سورت ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے؟ سورہ توبہ. چونکہ وہاں پر آغاز جنگ کے حوالے سے ہے، آغاز مشرکین کے اوپر قہر و غضب و عذاب الہی کے حوالے سے ہے، اور بسم اللہ کے اندر کیا ہے؟ رحمان و رحیم ہے. ظاہری بات ہے کہ عذاب و قہر کا رحمان اور رحیمیت سے کوئی ملاپ نہیں ہے، اس لیے وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. لیکن سورہ نمل میں بسم اللہ 2 مرتبہ تکرار ہوا ہے کہ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمل میں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ قرآن میں کتنی مرتبہ نازل ہوا ہے؟
خوش قسمتی انجمتی کہ ہم اسی بسم اللہ کو دن میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں. سمت ہے سوچیں ذرا. یہ دوسری بات ہو گئی بسم اللہ کے حوالے سے. ایک حدیث ہے جسے سنی شیعہ سب نے نقل کیا ہے. رسول خدا سے روایت ہے کہ حدیث میں رسول خدا سے روایت ہے کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر. ہر وہ کام جو انسان شروع کرنا چاہتا ہے، ہر وہ عمل جو انسان انجام دینا چاہتا ہے، اگر نام خدا سے شروع نہ ہو تو وہ کام، وہ عمل، وہ فعل، وہ پروجیکٹ، وہ لکھائی، وہ پڑھائی، وہ خدمت، جو بھی ہو، کل امر، ہر کام، ہر چیز خدا کے نام سے نہ ہو وہ کیا ہے؟ فہو ابتر. وہ کیا ہے؟ ابتر ہے. ابتر کا مطلب کیا ہے؟ عربی لغت میں جب ہم ابتر کے لفظ کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ابتر کا مطلب منقطع الآخر. منقطع الآخر یعنی ایسا کام ہو جس کا نتیجہ ہمیں معلوم نہ، مقصد پر وہ کام نہیں پہنچتا ہو، ہدف اس کام کا حاصل نہیں ہوتا. عربی میں ایک لفظ ہے فطانت بترا. فطانت شهر زمین بلتی ہے شهر زمان شهچن لغت زرجوده دول چیز زمین فطانت. شهچن انسان چیز زمین فطین، فطین شهچن لزمین. اب یہ ابتر کو جب فطانت نے نمبو منا تو اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ ایک ایسا سوچ بچار جو نتیجے تک نہیں پہنچتا ہو. سوچ ہے، فکر ہے، سمبوج جو فکر ہے، سوچتا بھی ہے لیکن نتیجے تک نہیں پہنچتا ہے. اسی طرح سے ہر وہ کام جو بسم اللہ سے شروع نہ ہو، نام خدا سے جس کی ابتدا نہیں ہوتی ہو، وہ کام بھی کیا ہے؟ نتیجے تک نہیں پہنچتا ہے، مقصد تک نہیں پہنچتا ہے، ہدف اس کام کا حاصل نہیں ہوتا ہے. اب یہاں پر ظاہری بات ہے، یہ سوال یہاں پہ کیا جائے گا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سا کام نام خدا کے ذریعے سے نتیجے تک پہنچ سکتا ہے اور کون سا کام نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا. سب سے پہلے میں یہ بات بتاتا چلوں کہ قرآن جب بسم اللہ سے شروع ہو رہا ہے تو قرآن کھل کے یہ بات کر رہا ہے کہ اگر قرآنی انداز میں کوئی شخص کام کرنا چاہتا ہے تو نہ وہ کسی کا راستہ روکتا ہے، نہ خود گمراہی کے راستے پر چلتا ہے. جو اہم نہ سویل لم خوز گقمن نہ خواہ کھب لم لا یرول بھی نہ خود کسی کا راستہ روکتا ہے، سول دخ شکمین جو کسی کسی کو تنگ نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی خود غلط راستے پر، گمراہی کے راستے پر چلتا ہے. اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کا کسی کام کو انجام دیتے ہوئے ہونا ضروری ہے. اور اس نابے جو کہ مدہ 24 گھنٹی نظام سے لسمر لکھیں گا پھیق کن بیت، عمل کن بیت، غریب فقیر رخ بیت، چک چک پونت ہوگت صلح رحمی بیت. اگر دو خدائی من تخصیق بین نارے، ان دو چیزوں کا ہونا انتہائی کیا ہے؟ لازمی ہے. کہ اگر یہ دو چیزیں نہ ہو تو نام خدا کا عنوان اس عمل پر، اس کام پر نہیں لگتا. یہ چاہاں پوئنجو پہلی چیز، یعنی اگر حق کام میں ان دو چیزوں کا ہونا لازمی ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ جو کام کرنے والا بندہ ہو، کام کرنے والا بندہ ہو، جو انسان خود
وہ اس کا دل صاف ہو. حسنی صاف رخ اخلاص سکھویا کسی اور کو دکھانے کے لیے نہ ہو, ذاتی مفاد کے لیے نہ ہو, للہ فی اللہ, صرف اور صرف کیا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو. اس نیت کو دی نیت بولے جو کہ سہمل صادق سنیجین بے لس بولا دم یولا چیزیں جو حسن فائلی, چیزیں جو حسن فائل, یعنی چیز حسن فائلی کہ لس بے کھن پوچھ گیا عمل چمل لکھوں نہیں اتنا رہے, کوئی کام اگر وہ انجام دے رہا ہے چون چٹیا قیب تبہارا لینا سنابستا غوری کا ان موین تو لیکن یہ لازمی جو سمجھوں مو کہ جو کام انسان انجام دے رہا ہے کس نیت کے ساتھ, وہ اخلاص کے ساتھ, للہ فی اللہ, نہ ریا, نہ کوئی ذاتی مقصد, نہ کوئی دنیاوی مقصد. اگر آپ اپنے کام کا حقیقی نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, حقیقی ہدف اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو انسان کا دل, انسان کا جو ضمیر ہے وہ کیا ہو, پاک ہو, تاکہ کام کرنے والا حق پر مبنی ہو. چکل کرے ضرورت نہ رہے حسدی کی نمی زبر. میں اگر کسی کو کوئی نصیحت کرتا ہوں تو ذاتی عناد و دشمنی کے بنا پر نہ ہو. میں اگر کسی کی خدمت کرتا ہوں تو اس طرح سے نہ ہو کہ میں لوگوں کو دکھاتا ہوں. میں اگر رمضان میں کسی کی مدد کرتا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ میں لوگوں کو دکھاتا ہوں. اگر کوئی ایسی بات ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کام کرنے والے میں حسن, اس کام کرنے والے میں حق کی نیت نہیں ہے. جو چیزیں جو حسن فاعلی, جو کام کرنے والا ہو اس کے اندر حسن ہو, اس کے اندر نیت میں خوبصورتی ہو, اخلاص ہو, للہ ہو, کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو. یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ممکن ہے کہ ایک بندہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے خرچہ کرے اور اگر نیت لوگوں کو دکھانے کی ہو تو آیا وہ کام حق پر مبنی ہوگا؟ نہیں. لیکن ایک بندہ ایسا ہے, ایک انسان ایسا ہے جو دل کی گہرائیوں سے صرف اور صرف خدا کے لیے 10 روپے دیتا ہو, تو اس بات کے حساب سے کس عمل کی قیمت زیادہ ہوگی؟ 10 روپے کی. 10 روپے کی. کیونکہ حقیقت اس بات کی ہے, کیوں مفسرین و علماء یہاں پہ حسن فاعلی پر زور اور تاکید دیتے ہیں؟ غور سے سنیے گا, کیونکہ جب آپ کسی کام میں خدا کے علاوہ ذاتی مفاد کو بھی رکھتے ہیں, ذاتی پسند کو بھی رکھتے ہیں, ریا اور دکھانے کو بھی رکھتے ہیں, تو خدا کے ساتھ کوئی اور چیز آ رہی ہے کہ نہیں؟ دوسرے الفاظ میں ایک چھپا ہوا شرک ہے کہ نہیں؟ شرک. جو اسی لیے حدیث میں ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی کام کرے اور کسی کو نہ دکھائے خدا کے لیے اور صرف وہ تب تک خدا کے لیے رہتا ہے. اگر ایک حصہ بھی اس میں ریا کا ہو, ایک حصہ بھی اس میں کسی کو دکھانے کے حوالے سے ہو یا ذاتی مفاد میں سے ہو, خدا فرماتا ہے کہ وہ آپ سب کا سب اس سائڈ پہ چلا جائے گا. ینگل اور گوسمت دینے آمد. تو ضروری ہے کسی کام کے حق پر مبنی ہونے کے لیے کہ کام کرنے والا وہ فاعل و عامل ہو, کام کرنے والا وہ کیا ہو, اس کی نیت صاف ہو, ضمیر پاک ہو. اگر ایسا نہ ہو تو ہدف تک اور نتیجے تک وہ کام نہیں پہنچے گا. یہاں خمس فی مسجد رہے دنیا نظر ان کو بھی چیز ضرورت ہے کہ یہاں خمس فی مسجد کون سے مصرف بولا اجازت لینے یا اجازت لین تھن کوئی مصرفی خرچ بھی یا چن جو یہاں امین یہاں سی مستحقین کل نتھن چکو نامہ نظر ان کو بھی چاہ ضرورت ہے دا زکاة ہمت نارے پیاغبت نارے. شاید کہ من تھن پہ دہنا ممین تھن پہ نچی گئی سوخ لے گی ایک دیسا شاید ہو جائے. تو یہ پہلی شرط ہے. کسی کام کے حق ہونے میں پہلی شرط کیا ہے کہ کام کرنے والے کی نیت
اخلاص پر مبنی ہو، للہیت ہو اس کے اندر، دو پہلو۔ دوسرا، جو کام وہ کر رہا ہے وہ خود صحیح کام ہو۔ میں نے تھی لس پوچھو لس پوکھانے ہمیں دکھ پا لس بکھن پولی ہمیں دکھ پلا حسن فاعلی زیجو لس پولی ہمیں دکھ پولی چیزیں بین حسن فعلی فعل پو دے لس پو، وہ کام کیا ہو اس میں خوبصورتی ہو، اس میں حسن ہو۔ تو لسنا تام لازمی انسو، لسنا تام لازمی انسو جو لسنا نیس حسن فاعلی بکھن بوئی ضمیر پو سامہ دکھ پا پاک دکھ پا سنین پو اخلاصی کا ٹھخ سے دکھ پا، اور دوسری شرط کیا ہے بینیت پی لس پو سا لہمو دکھ پا۔ حضرت ابی عبداللہ امام حسینی حدیث شکجی ذہنی اور دوسرے ذہنی اور فین امام فی اپوسی کسل بیونگت اگر کوئی انسان معصیت کے ذریعے سے اچھے نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہو تو نقصان اس کے لیے زیادہ ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، فائدہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی گناہ کے ذریعے سے آپ اچھے نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں، چوری کے پیسے سے آپ صدقہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ سود نہ حرام پہ نہیں چوسیت پہ دخل ذریعہ کا آئے ہم حق کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ غصبی پہ نہیں کہا ہے ہمیں مسجد بناؤ تو مسجد کو مسجد نبوی سو کوئی نہ یا مسجد زراعت سو کوئی جو قرآنی اصول کن قرآنی خط کن واضح ہے جو دے کہ اگر کام کرنا ہے بسم اللہ، بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ حسن فاعلی بھی ہو اور حسن فعلی بھی ہو۔ اگر کوئی انسان اس انداز میں کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایتیں ان لوگوں کے لیے شامل ہے جو حسن فعلی بھی رکھتے ہوں اور حسن فاعلی بھی، کام کرنے والا بھی حسین اور خوبصورت ہو باطنی لحاظ سے اور خود کام بھی حسین اور حق پر مبنی ہو۔ اسی لیے جنگ صفین میں جب قرآن کو سامنے رکھا گیا، قرآن کو نیزوں پر رکھا گیا، اور قرآن ایک بہت بڑی کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، اور وہ کہنے لگے وہاں پر کہ لا حکم الا للہ، خوارج جو بن رہے تھے، حکم سوائے خدا کے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ امیر المومنین کے پاس آ کے کچھ لوگوں نے پوچھا ہوگا کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ حکم صرف خدا کے لیے، قرآن برحق ہے؟ امیر المومنین جی کا سلم کلمۃ حق یراد بها الباطل، بات صحیح ہے لیکن استعمال کس چیز کے لیے ہو رہا ہے؟ باطل کے لیے ہو رہا ہے۔ چاہے حسن فاعلی مت، جو یہ کام کر رہے ہیں، جو یہ نعرہ اٹھا رہے ہیں، ان کے اندر حسن فاعلی نہیں ہے، ان کا مقصد ذاتی انا کو پورا کرنا ہے۔ قرآن کو نیزے پہ اٹھانا کیا ہے؟ ذاتی انا کو پورا کرنا ہے۔ کلمۃ حق واقعا جو یہ بات اگر ہم سونے سے لکھ کر بھی رکھتے تو کم ہے اس بات کی قیمت کو اندازہ لگانے کے لیے۔ کلمۃ حق یراد بها الباطل، بات حق ہے لیکن اس سے مراد کیا لیا جا رہا ہے؟ مقصد کیا لیا جا رہا ہے؟ باطل، حسن فاعلی۔ ہم کتنی مرتبہ ایسا کرتے ہیں کہ مثلا بہانے جب انسان ڈھونڈتا ہے کسی کام کو صحیح کرنے کے لیے تو بات یہی ہوتی کہ وہ کیا ہے؟ کلمۃ حق یراد بها الباطل۔ جو لوگ ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھے اور واقعاً اخلاص سے بغیر کسی غرض کے للہ و فی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اپنی خاص عنایتیں کرتا ہے، وہ لوگ ہوں گے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ صراط الذین انعمت علیہم۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اس صراط الذین انعمت علیہم میں جو کون سے کیسے لوگ ہیں، مثلا ایسے کہ جو بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی ہدف کے، صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے
اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ ایک واقعہ اس حوالے سے سناتا ہوں کہ جس کا ضمیر پاک ہو، دل اخلاص سے بھرا ہوا ہو اور نیت اس کی کوئی شہرت نہ ہو، پرواہ نہ ہو ان چیزوں کا، کسی بھی حالت میں اللہ کے نام پہ اٹھنے کے لیے تیار ہو، ان کے لیے خاص عنایتیں ہیں۔ یہ بات ہے نجف اشرف میں آج سے تقریباً 80-100 سال پہلے کی۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آج شیخ کاظم آخوند خراسانی، اگر آپ لوگ نجف اشرف تشریف لے جائیں تو وہاں پہ باب الساعہ ہے، باب الساعہ کے دائیں سائڈ پہ ایک قبر ہے آخوند خراسانی۔ آخوند خراسانی ایک ایسی شخصیت ہے، مشہور و معروف ہے کہ ابھی تک حوزہ علمیہ کی تاریخ میں جس کے درس میں سب سے زیادہ مجتہدین شرکت کرتے تھے، جس کے درس میں سب سے زیادہ مجتہدین شرکت کرتے تھے، دے زمانی نے جو 100 سال دن ہزار 2,000 مجتہد دکھن سوئی درسینو آخوند خراسانی، اور ان کی کتاب کفایت الاصول 100 سال گل سجدے ابھی تک حوزہ علمیہ میں اسے پڑھے بغیر بندہ باز سے خارج نہیں ہے، مجتہد نہیں بن سکتا۔ دی عنایت 50 یہ عنایت کیوں؟ کیونکہ اس بندے نے اپنے آپ کو اخلاص میں انتہا تک پہنچایا تھا۔ اگر کوئی کام کرنا ہو بغیر کسی غرض کے وہ کرتا تھا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اسی حوالے سے، آخوند خراسانی کے حوالے سے، کہ ان کے ہی کسی طالب علم نے یہ بات نقل کی ہے کہ میری بیوی حاملہ تھی اور نجف اشرف میں ہم جس خاتون کو جانتے تھے کہ وہ مدد کرے حمل کے وقت، وہ آخوند خراسانی کے گھر والوں کے جاننے والوں میں سے تھی۔ آخوند خراسانی کی اہلیہ جو ہیں ان کے جاننے والوں میں سے تھی، ہمارا خود ان سے ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں تھا۔ آدھی رات سنجھگلا، آدھی رات میں گیا ان کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا، خادم سو رہا تھا، وہ مرجع تقلید جدے دے وقت مرجع تقلید دو سے مرجع تقلید پہ ان پوچھو دوسرا آسستانی نا رہبر معظم ان کے واپس ان پوچھو آخوند خراسانی ان پوچھو خواہ اس کو بھی آؤں گا خواہ ایران گو لو آپ دروازہ کھولنے کیوں آئے؟ خادم سو رہا ہے، کچھ سا مغل لیہم وشیس خواہ آرام خلل ہوں سبحان الزر، کہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ صورتحال کچھ یوں ہے، تو وہ جو قابلہ ذرا جدے دار شنا ہم لی وقت رخ بیاؤں میں دار شنا چیز ذرا جو قابلہ عربی سے قابلہ، فارسی سے قابلہ، اردو چیز ذرا پتہ مت چیز ذرا دائی مجھے آپ اپنے گھر والوں کو ذرا بتا دیں۔ سبحانہ حضرت آخوند خراسانی کا اصل میں کہ رات کے اس ٹائم سب سو رہے ہیں، میں جاگ رہا ہوں، سب جلے میں جاگ رہا ہوں، کیوں ان کے آرام میں خلل ڈالوں؟ میں خود جاؤں گا ان کے گھر، اس دائی کے گھر، مرجع تقلید لک اصل مرجع تقلید سول اچھا خبر میں پا آخوند خراسانی چھن نجف اشرفی کوچوں انہوں گلنچی دے دائیوی اینا پر اس گولتی آنسا سکت زیر کیوں سے خواہ اسی دے دائیوی کی دے دی طلبو انانو ہو لے اور دے مراحل کن حملی دے مراحل پر گل بھی نمزو دے نجف سی دے چھن انہوں کوچین اللہ سی شخصت بجو خواہ چی غرص یو دل اس پر بینا اچھا غرض یو دجو سولت تنچس جانا یہ اچھا سلا خدای فری للہ فی اللہ طالبین کو ٹھیلنچی آخوند خراسانی شگاہوں سے ذرا خدای آن سام سے دیکھا دیا دے شخصی آرامی مرحلوں گا امر گل چونگا یہ لا شد ادھان پریشانی چاہاں ضرورت میں چاہاں گوست میں آرے ضرورت میں آسو سے کھرو مت آسو سے کھرو بہرحال دے مراحل کا امر گل خوب
لقبل وسط حساب بیانا خواهش هان ازت نمت کیا دیو احلا مبتلا یتپین زرنچی جندین اپنیشن چی پیو سیده طالبین بوله شزده بسے پھر وہ چاہ سر استدار چاہ مت پر لوگ سے نام چاہ حسن فاعلی و فعلی جو نسے پھر یہ ہے حسن فاعلی. اسی لیے دیکھیں آج ان کی کتاب 100 سال تک کتاب باقی رہنا آسانی سے کوئی کام نہیں ہے. حوزہ علمیہ میں ایک روزانہ کتابیں چھپتی ہیں. جو حوزہ علمیہ نے جغل کتاب چھپا ہے, ان تمام کتابوں میں سے ایک کتاب کا باقی رہنا یہی ثابت کرتا ہے کہ جس نے یہ کتاب لکھی ہے, جس کا نام صبح سے شام تک حوزہ علمیہ میں ہوتا قال الآخوند قال الشیخ الآخوند گامہ سے جغل جو ہے تقریباً. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بندہ جب زندگی کرتا تھا تو اور کام جب کرتا تھا, پڑھاتا تھا, لکھتا تھا, ہم حسن فاعلی اس بندے کے اندر تھا اور ہم حسن فعلی. پروردگارہ ہمیں علماء اعلام کی سیرت کو سمجھ کر معصوم سمین جدے آلان کے ناراض بینگن ملا سنجیا معصوم سمین جدے معصوم میں نا ایمید چھو صحابوں میں ایرانی نلا شیخی افغانستانی جو نلا شیخی طالبین چین نتیجہ چیز ہو. پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگارہ ہمیں ان علماء اعلام کے سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما بار الہ. اپنے کاموں کو جب انجام دیتے ہوئے ایک پاک نیت کے ساتھ حق کام انجام دینے کی توفیق عنایت فرما بار الہ. پروردگارہ جتنی بھی یہاں پہ حاضر تشریف فرما حضرات ہیں ان تمام کی جتنے بھی حوائج شرعیہ ہیں ان تمام حاجات کو برآوردہ فرما بار الہ. قرآن کو سمجھ کر قرآنی زندگی کرنے کی توفیق عنایت فرما بار الہ. صحیح معنوں میں نام خدا سے ہمیں اپنے کاموں کو شروع کرنے کی توفیق عنایت فرما بار الہ. قرآن کو سمجھنے کی تفسیر قرآن, تشریح قرآن کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما بار الہ. یہ ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے صحیح معنوں میں ہدایت کا منبع و منشأ بنے, ایسی توفیق عنایت فرما بار الہ. امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما بار الہ. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما بار الہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالنبی